کہ ایک بیٹی بھی ہے جس کو عمران خان نے کبھی اون نہیں کیا. مرد کے لیے اس سے زیادہ بغیرتی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. عمران خان کی جو تحریک آزادی ہے اس کے لیے یہ لوگ آ رہے ہیں. کہ جو جلسے ہوتے تھے نا وہ انٹرٹینمنٹ کا ماحول ہوتا تھا. اس لڑکیوں کو جلسوں میں ناچ گانے کرائے. لیکن یہ ایسے ہی آئیں گے جیسے سرکس کے خاص طور سے جانوروں کو دیکھنے آتے ہیں. ان کی گوری چمڑی ہے تو ہمارے لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ دیکھ. لہٰذا تو سب کے مزے ہیں. عمران خان تو ہر کسی کو استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں استعمال کرے گا. آج کل عمران خان کے بیٹے جو دونوں ہیں قاسم اور سلیمان، ان کی پاکستان میں آمد کا چرچا ہے. ہر کوئی اسی پہ بات کر رہا ہے، اسی پہ سارائیاں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں اپنے باپ کی تحریک آزادی میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. اب اس پر دو تبصرے ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے دو بیٹے صرف نہیں ہیں بلکہ ایک بیٹی بھی ہے جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، جس کو عمران خان نے کبھی اون نہیں کیا، کبھی مانا نہیں ہے. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ایک مرد کے لیے اس سے زیادہ بغیرتی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، وہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کو وہ بے یار و مددگار چھوڑ کے اور بھاگ جائے، نکل جائے، چھپ جائے وغیرہ وغیرہ. اور دوسری جو بات میں آپ کو کہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ تحریک آزادی کیا ہے. مطلب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی جو تحریک آزادی ہے، حقیقی آزادی ہے، اس کے لیے یہ لوگ آ رہے ہیں، اس کو لیڈ کریں گے تحریک کو. اچھا، اب میں یہ پوچھوں جو کہ میں نے بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھا ہے، پہلے کسی نے جواب نہیں دیا کہ یہ جو حقیقی آزادی ہے یہ ہے کیا اصل میں. کسی کو اس کا جواب نہیں پتا. اور میڈیا والے جو ہے نا وہ بھی اس پہ بات نہیں کرتے. مطلب وہ بھی یہ کوشچن نہیں کرتے کہ جی عمران خان اور یا پی ٹی آئی کے لوگ یہ جو آپ بات کریں حقیقی آزادی کی، آپ کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا. تو اصل میں یہ جو تحریک آزادی ہے یہ عمران خان کی اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں. وہ ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے. اتنا غرض ہے کہ وہ کسی اور کے لیے کیوں اپنے بیٹوں کو بلائے گا، کسی اور کے لیے کیوں ان کو تکلیف دے گا، یا جو کہتا ہے کہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ کیوں ایسا کرے گا؟ وہ صرف اپنے لیے کر رہا ہے. اپنے لیے اس کو جو مرضی کرنا پڑے وہ کرتا ہے، جس کو استعمال کرنا پڑے وہ کرتا ہے. قاسم اور سلیمان آئیں اگر ان کا دل چاہ رہا ہے، لیکن ان کو پاکستان کی سیاست کی گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو عمران خان ان کو امپریس کرتا تھا نا اس وقت جب اس کے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اس کے جلسے ہوتے تھے. یہ خود اپنے بلبوتے پہ نہیں کرتا تھا. وہی ارینج کرتے تھے، وہی فنڈنگ بھی کراتے تھے، وہی سب لوگوں کو بھی جمع کراتے تھے، وہی باقی سیاستدانوں کو گھیر گھار کے اس کے ساتھ لے آتے تھے. تو اس کا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا تھا. پھر انہی ویڈیوز کو اس کی جو سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں وہ اس کو بڑھا چڑھا کے اس میں ایڈ کر کے اس میں فیک طرح سے وہ بڑا کر کے ان کو وہ شیئر کرتی تھیں، اور ایسے لگتا تھا جیسے کہ ساری دنیا بس عمران خان کی جلسے دیکھنے کے لیے آ چکی ہے. اچھا، جب یہ اس کا ایک پیج پھٹ گیا تو اس وقت اس نے جو جلسے کیے اس میں ضرور کچھ لوگ آتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت اس نے امریکی سازش کا نعرہ لگایا، اس نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا، اس نے امریکہ کی غلامی کی بات کی، اس نے ریاست مدینہ کا ذکر کیا. تو ہمارے لوگ تو نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، میں کیا کہوں، ان کو کوئی سیاسی شعور نہیں ہے، تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور لوگ لگ گئے اس کے پیچھے. مطلب میرا خیال ہے کہ وہی ایک تھوڑا سا وقت تھا جس میں واقعی لوگ اس کے پیچھے لگے تھے. بہرحال اس وقت لوگ اس کے جلسوں میں آ جاتے تھے کچھ، لیکن اس وقت بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ہدایت ہوتی تھی کہ وہ کتنی بسیں بھر کے لائیں، کتنے لوگوں کو لانے کی ان کی ذمہ داری ہے. تو اس کے علاوہ جو تیسرا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اس کے جو جلسے ہوتے تھے نا وہ انٹرٹینمنٹ کا ماحول ہوتا تھا. اس میں مطلب اس میں ناچ گانا ہوتا تھا، اس میں لڑکے بھی ہوتے تھے، لڑکیاں بھی ہوتی تھیں. تو مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی میں جب خواتین شامل ہوئیں تو ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. مطلب ان کی کوئی سیاسی ویلیو نہیں تھی. جس طرح اس کے باقی جو کارکن ہیں ان کی بھی کوئی سیاسی ویلیو نہیں ہے، نوجوان ہیں ان کی بھی کوئی سیاسی ویلیو نہیں ہے. تو اس نے ہر ایک کو ان کی ویلیو کے مطابق سے جو اس کو لگتا تھا کہ جہاں سے اس کو فائدہ ہوگا ان سب کو اس نے اس طرح سے استعمال کیا. مطلب نوجوانوں کو سڑکوں پہ نکالا، توڑ پھوڑ کی، لڑکیوں کو جلسوں میں ناچ گانے کرائے، اور پھر کچھ لڑکیوں نے تو سڑکوں پہ نکل کے بہت بےہودہ قسم کی باتیں کی. تو اس طرح اس نے سب کو استعمال کیا، لیکن اس سے ایک انٹرٹینمنٹ کا، ایک سمجھ لیں میلے کا وہ سامان بن جاتا تھا. تو لوگ آتے تھے یہاں پہ، لوگوں کو کہاں فری میں انٹرٹینمنٹ ملتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم فیکٹر تھا اس کے جلسوں کا. اور پھر اس نے اپنی پارٹی کے تمام تر وسائل جو تھے، نہ صرف پارٹی کے بلکہ اپنے پورے صوبے کے، مطلب خیبر پختونخوا، کیونکہ وہیں پہ اس کی حکومت تھی، وہاں کے سارے وسائل، تمام تر قوت، تمام شعبوں میں جتنی بھی کیپیسٹی تھی، جو بھی ان کے پاس مشینری تھی، وہ چاہے ہیومن ریسورس ہو، چاہے وہ دوسرا اور کوئی چیزیں ہو، اس نے وہ ساری کی ساری
اپنے پارٹی کے جلسوں پہ خرچ کر دی، تو اس سے اس نے جلسے کیے۔ تو اب تو یہ آئیں گے تو اس طرح کا تو سامان نہیں ہوگا، نہ اس کے پاس اتنی قوت ہے، نہ اس طرح کے لوگ آئیں گے۔ تو اب تو خیبر پختونخوا کا صوبہ بھی فائنینشلی جو ہے وہ بینکرپٹ ہو چکا ہے، جہاں تک ہمیں پتہ ہے۔ ان کو تو میرے خیال تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو اس وقت قاسم اور سلیمان جب آئیں گے، یہ آ رہے ہیں، چلیں آنے دیں، لیکن یہ ایسے ہی آئیں گے جیسے لوگ سرکس کو دیکھنے آتے ہیں، سرکس کے خاص طور سے جانوروں کو دیکھنے آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب بندر نچانے والا جو ہے وہ ڈگڈگی لے کے تو ہاتھ میں لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، پھر جو بندر سے کرتب کرواتا تھا۔ اسی طرح بھالو بھی نچواتے تھے لوگ، اور اس سے بھی اپنے ارد گرد لوگ اکٹھے کر لیتے تھے۔ کچھ جو تھے وہ ٹوکری میں سے سانپ نکالتے تھے بنسری بجا کے، تو اور پھر اس سے وہ پیسے بناتے تھے، مطلب ان کا یہ ذریعہ آمدنی تھا، روزگار تھا ان کے لیے۔ اسی طرح یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اس وقت قاسم اور سلیمان کی آمد کے چرچے لگا رہے ہیں، جو اس کے لیے امریکہ میں بیٹھے ہیں لوگ، یا پاکستان میں ہیں، یا برطانیہ میں ہیں، وہ اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ابھی امریکہ آیا تھا، تو اس میں کچھ ڈاکٹرز تھے اور کچھ اور لوگ تھے، وہ اپنی تصویریں دکھا دکھا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے تھے کہ دیکھو ان کے تعلقات ہیں قاسم اور سلیمان سے، اور پھر ان کے تعلقات ہیں ان سینیٹر سے یا کانگریس مین سے، تو وہ آپس میں دیکھو ان کی کتنی پہنچ ہے، کتنی حیثیت ہے کہ وہ ان کی جو ہے ملاقاتیں کرا رہے ہیں ان لوگوں سے۔ اور پاکستان میں جو تھے لوگ وہ پاگل ہوئے جا رہے تھے ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کے، عمران خان کے جو چیلے ہیں یا سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں، وہ ان کو دیکھ کے ان کو لگ رہا تھا کہ بس اب قاسم اور سلیمان پاکستان آئے ہی آئے۔ اور اسی طرح ان کے جو یوٹیوبرز ہیں، جو میڈیا میں لوگ ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ بس یہی وہ کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے، اسی بات کی گردان کر رہے ہیں کہ یہ اب آنے والے ہیں پاکستان۔ تو اصل میں آپ کو قاسم اور سلیمان کو ایکچولی یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ ان لوگوں سے بہت زیادہ امپریس نہ ہو، اور آئی ایم شیور کہ وہ بڑے سمجھدار ہوں گے، آخر کا برطانیہ میں گولڈ سمتھ فیملی میں پل رہے ہیں، تو وہ اتنے نادان تو نہیں ہوں گے جتنے ہمارے بیچارے نوجوان ہوتے ہیں۔ تو ان کو سب پتا ہوگا، بلکہ ان کی تو ایک سیکرٹ سروس ہوگی جو ان کو خبریں دیتی ہوگی، ان کو بتاتی ہوگی کہ ان کا پوٹینشیل کیا ہے، یہاں آنے کے چانسز کیا ہیں، اور کیا ہوگا اگر وہ آئے تو۔ لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں آپس میں تو کم از کم ڈسکس کر لینا چاہیے نا، کہ پاکستان میں جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارے جو لوگ کر رہے ہیں نا اس وقت، اس کے لگے ہوئے اس ایک ٹاپک کے پیچھے، اور اسی پہ بات کریں، یہ بھی پیسے بنانے والے ہیں، یہ بھی اپنا روزگار ہے ان کا، کہ عمران خان کے نام پہ یا جو بھی اس سے جو ریلیٹڈ کوئی بھی خبر ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے پھر یہ اس پہ لائکس لیں، فالوورز لیں، اور ظاہر ہے کہ پھر ان کا سوشل میڈیا بڑا ہوتا ہے، پھر یہ اسے پیسے بناتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے بہت خود غرض لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، ان کو نہ عمران خان سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ان کو قاسم اور سلیمان سے کوئی محبت ہے، نہ ان کا کوئی اپنا اور ہائر کہتے ہیں نا، ہائر پرپز ان لائف ہے، کوئی نصب العین ہے۔ ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم پیسے بنائیں اور اپنا سوشل میڈیا چلاتے رہیں۔ تو اگر قاسم اور سلیمان اس وقت پاکستان آ گئے تو ان لوگوں کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، ان سب کے، وہ چاہے جہاں بھی بیٹھے ہیں دنیا میں، ان کو ایک اور چیز مل جائے گی جس پہ وہ ڈسکشن کر کے تو سوشل میڈیا پہ وہ پیسے کمائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی گوری چمڑی ہے، تو ہمارے لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کے، تو ان کی ہر حرکت کو، ہر بات کو، ہر انداز کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے گا، اور اس کی تعریفیں کی جائیں گی، اس پہ تبصرے کیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک جو بات ان کو یاد رکھنی چاہیے، عمران خان کو، اس کے بیٹوں کو، اس کے فالوورز کو، اور باقی سب لوگوں کو، اگر کوئی ان میں سے ہیں جن کو عمران خان سے ہمدردی ہے، کہ قاسم اور سلیمان کا جو بھی کچھ ہوگا یہاں پہ، اس کی اتنی ہی تضحیق ہوگی، اس کو اتنی ہی گالیاں دی جائیں گی، اس پر اتنی ہی تنقید کی جائے گی، ان کو اتنا ہی برا بھلا کہا جائے گا، اتنا ہی ان کی ہر بات پہ تنقید کی جائے گی جتنا پی ٹی آئی والے باقی لوگوں کی کرتے ہیں۔ اب وہ کیوں موقع اس ہاتھ سے چھوڑیں گے؟ مطلب جو اس کے مخالف ہیں، کیا وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ کیا وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ تو اس لحاظ سے تو سب کے ہی مزے مزے ہیں، بیکاز یہ سارے اسی لیے لگے ہوئے ہیں نا، ساروں کو کچھ نہ کچھ شغل چاہیے، ساروں کو پیسے بنانے ہیں، تو سب جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اس کو۔ تو مجھے پتا چلا کہ ان دونوں کے پاس نائک آپ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آئیں، پاکستان ضرور آئیں، لیکن یہ ساری گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھ کے آئیں، دیکھ کے آئیں، بیکاز ان کا پرابیبلی میڈیا میں جو حال ہونے والا ہے، خاص طور سے سوشل میڈیا میں، وہ وہی ہوگا جو کہ پی ٹی آئی کی ٹیم نے
باقی لوگوں کا کیا ہے، آخر ان کو کیوں استثناء ملے گی اس سے؟ تو ہمارا کام تو ان کو وارن کرنا تھا، ان کو بتانا تھا، باقی ان کی اپنی مرضی ہے، فیصلہ تو ان کا اپنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اگر عقل مند ہیں تو نہیں آئیں گے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کہ عمران خان تو ہر کسی کو استعمال کرتا ہے، تو وہ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں استعمال کرے گا اپنے لیے؟